السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی اہم قصے کو لے کر آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوئی ہے، جو قصے میں آپ جانیں گے کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے اور پردہ کس چیز کا نام ہے۔ ایک گاؤں میں ایک خاتون تھی۔ اس خاتون کی یہ خواہش تھی کہ میں ایسے مرد سے نکاح کروں جو مجھے شادی کے بعد بھی، نکاح کے بعد بھی باپردہ رکھے، اور اس نے اپنی زندگی پردگی ہی میں گزاری تھی، اور وہ چاہتی بھی یہ تھی کہ اس کو نکاح کے بعد بھی باپردہ رکھا جائے۔ ایک نوجوان اس کی اس شرط پر اس سے نکاح کے لیے راضی ہوا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک لڑکا بھی ہوا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں اور میں وہاں پر تنہا ہوتا ہوں، وہاں سے مجھے کھانے کے لیے گھر پر آنا پڑتا ہے، تو تم ایک کام کرنا کہ میں جب کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا جاؤں اس وقت میں تم میرا کھانا لے کر وہیں پر کھیت میں آنا۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس طرح سے اس کا پردہ نیم پردہ ہو گیا، یعنی وہ باپردہ گھر پر بھی رہتی لیکن کھانا دینے کے لیے اور کھانے کی سہولت کے لیے وہ کھیت میں بھی جایا کرتی۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک اور لڑکا ہوا۔ شوہر کہنے لگا کہ اب جو ہے تو میری ضروریات بھی بڑھ چکی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تنہا کام نہ کروں بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور ہم دونوں مل کر کام کریں تاکہ ہمارا گزارا اچھا ہو سکے۔ اس طرح سے اس عورت کا اس نے ساتھ مانگا، اس عورت نے اس پر بھی حامی بھری، اور اس طرح سے وہ باپردہ عورت بے پردگی کی طرف چلی گئی۔ کچھ دنوں تک وہ کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہیں تیسرا لڑکا ہوا۔ جب 3 لڑکے ہوئے اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے اور وہ بچے جوان بھی ہوئے۔ ایک موقع پر دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو شوہر کو اچانک کوئی بات یاد آئی اور وہ شوہر زور سے ہنسنے لگا۔ تو بیوی نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو وہ شوہر کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ تم کہہ رہی تھی کہ میں باپردہ خاتون ہوں، مجھے نکاح کے بعد بھی باپردہ رکھا جائے۔ دیکھا تم دیکھتے ہی دیکھتے باپردگی سے بے پردگی کی طرف آ گئی، یعنی باحیا تھی، باپردہ تھی، لیکن تمہارا پردہ سرکتے ہوئے آ گیا اور تم پردے کو چھوڑ بیٹھی۔ لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا، ہماری زندگی جیسی چلنے والی تھی پہلے بھی ویسی ہی چلی، اور تمہارے پردہ نہ کرنے پر بھی ہماری زندگی ویسی ہی چل رہی ہے۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی اچھا اس کو بات کہی اپنے شوہر کو۔ اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، چلیے دیکھتے ہیں کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے یا پھر بے پردگی کی اہمیت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بازو کے روم، جو بازو کا کمرہ تھا اس سے آپ لگ کر بیٹھیے گا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تو وہ عورت نے اپنے شوہر کو دوسرے کمرے کے اندر بٹھایا اور وہ عورت جو ہے تو اپنے حال کو خراب کرتے ہوئے رونے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ اس پر اس کے رونے کی آواز سن کر اس کا پہلا بیٹا آیا۔ اس کے پہلے بیٹے نے آ کر اس سے پوچھا کہ امی جان کیا ہوا ہے؟ وہ ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا بھی اور ڈانٹا بھی۔ تو وہ کہنے لگا امی جان ابو نے مارا ہے تو کسی آپ کو غلطی پر ہی آپ کو تنبیہ کی ہوں گی، اور ابو آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں نا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی امی جان ہی کو سمجھا کر وہ بچہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت پھر سے اسی طرح زور زور سے رونے لگی۔ اس کا جو دوسرے نمبر والا بچہ تھا، جو منجلا بچہ تھا، جو منجلا لڑکا تھا، وہ آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہنے لگا کہ امی جان کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھے بہت ڈانٹا اور مجھے مارا بھی۔ وہ بچہ اس پر بہت زیادہ غصے میں آیا اور کہا کہ میں ابو کو بتاتا ہوں، اور اپنے آستین چڑھانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں کو سمجھانے بھی لگا، لیکن امی جان آپ کی بھی غلطی ہوں گی، آپ نے بھی کچھ نہ کچھ غلطی کی ہی ہوں گی، ابو جان ایسی ہی تھوڑی آپ پر تنبیہ کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنے امی کو سمجھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا اور تھوڑا سا غصہ اپنے ابا پر اس نے ظاہر کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی امی نے تیسری مرتبہ زور سے رونا شروع کیا۔ اس مرتبہ جو سب سے اخیر والا تیسرے نمبر والا لڑکا تھا وہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ امی جان کیا ہوا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے ابو نے مجھے بہت ڈانٹا اور بہت مارا۔ وہ بچہ اس پر بہت زیادہ غصے میں آیا، بلکہ اس نے قریب کی کوئی چیز تھی اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ اب تو میں ابو کو بتاؤں گا کہ میرے امی کو اس طرح سے اس نے کیوں مارا، اور میں بتاتا ہوں، اور 2-4 جملے اپنے ابو پر اس نے کہہ کر جو کھری کوٹی تھی وہ سنا کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب
اس جو ہے خاتون نے اپنے شوہر کو کمرے سے باہر بلایا اور باہر بلا کر اس کو بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھیے یہ جو پہلے والا لڑکا تھا یہ اس وقت میں اس کی ولادت ہوئی، یہ اس وقت میں پیدا ہوا جب میں بالکل باپردہ تھی، اس نے آپ کا احترام بہت زیادہ رکھا، اس نے آپ کی بہت زیادہ قدر کی۔ دوسرے والا جو لڑکا آیا اس نے آ کر آپ کو کھری کھوٹی بھی سنائی اور ساتھ ہی ساتھ مجھ کو بھی سمجھایا۔ یہ اس وقت میں پیدا ہوا جب میں نیم پردہ کرتی تھی، یعنی کچھ پردہ مجھ سے ہوتا اور کچھ بے پردگی ہوتی، اس لیے اس نے آپ پر غصہ بھی ظاہر کیا اور اس نے آپ کے تعلق سے مجھ کو سمجھایا بھی۔ لیکن جب تیسرے والا لڑکا ہم لوگوں کا پیدا ہوا، اس وقت میں اس بچے نے آپ پر مکمل اپنا غصہ ظاہر کیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا، کھری کھوٹی سنائی۔ اس لیے سنائی کیونکہ یہ اس وقت میں پیدا ہوا تھا جب میں بالکل بے پردگی اختیار کر چکی تھی۔ تو یہ پردے میں اور بے پردگی میں فرق ہوتا ہے۔ تو بس آپ نے اس قصے سے سبق حاصل ہی کر لیا ہوگا کہ پردے کی اہمیت اپنی جگہ پر اور بے پردگی کے نقصانات اپنی جگہ پر۔ بس آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ اور یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔